جی لاسٹ سیشن میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے زر کی اقسام کائنڈز آف منی، جس میں ہم نے اعتباری زر کے آلات تک ہم نے کل کور کر لیا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زر کی طلب یعنی کہ ڈیمانڈ فار منی، اور زر کی رسد یعنی سپلائی آف منی۔ دیکھیں، آپ نے لاسٹ ایئر ڈیمانڈ اور سپلائی کا کامن کانسیپٹ پڑھ لیا تھا۔ فرسٹ ایئر میں آپ نے دیکھا تھا کہ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے جی؟ دو چیزوں کا بنی ہوا، کسی شے کو حاصل کرنے کی خواہش اور اس خواہش کو پورا کرنے کی قوت خرید جب موجود ہو تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، یہاں پہ ہے زر کی طلب۔ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ ہم جو عام افراد ہیں یا ہمارے کاروباری ادارے ہیں یا ہماری حکومت ہے، وہ اپنے پاس زر کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ جو ہمارے لوگ ہیں انہیں زر کیوں چاہیے؟ یہ نقد زر کی مانگ کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس نقد زر ہو، ہمارے پاس پیسہ ہو؟ کچھ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو زر کی طلب ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی جو وضاحت بہتر کی ہے وہ کی ہے پروفیسر جے ایم کینز نے۔ جے ایم کینز جو ہیں، انہوں نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس کا نام ہے لیکوڈیٹی پریفرنس تھیوری، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ سیال پذیری کی ترجیح، یعنی زر کی طلب، مقصد کہ ہم زر کی مانگ کیوں کرتے ہیں۔ تو کینز نے بیسیکلی 3 قسم کے محرکات بتائے ہیں۔ پہلا، کینز نے کہا ہے کہ ہم زر کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ محرک روزمرہ ضروریات، ٹرانزیکشن موٹیوز، کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم زر کی مانگ کرتے ہیں، زر کی طلب کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنے ہی گھر کو دیکھ لیں تو ہماری جو روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی، ہمارے کچھ گھریلو مقاصد ہوتے ہیں، دوسری ہمارے کچھ کاروباری مقاصد ہوتے ہیں۔ کینز نے بتایا جی کہ جو ہمارے گھرانے ہیں، ہمارے ہاؤس ہولڈز ہیں، ہم لوگ اپنے گھروں میں، ہمیں آمدنی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، ہم زر کی طلب کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نقد زر کی ضرورت ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ آپ نے جو روزانہ کی بنیاد پر اپنا کھانا پینا کرنا ہے، آپ نے کہیں آنا جانا ہے، کوئی گاڑی رکھی ہے، کوئی گھر کے خرچے ہیں، کوئی آپ کی جو پاکٹ منی ہے، کوئی موبائل کے خرچے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے روزمرہ کی ضروریات ہیں، اور یہ آپ کے گھریلو مقاصد میں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، یہ ہر چیز آپ کے گھریلو مقاصد میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ ان گھریلو مقاصد کو پورا کرنے کے لیے زر کی مانگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ ہمارے روزمرہ کی ضروریات کے لیے زر کی طلب ہو رہی ہے، اور روزمرہ میں سے بھی کون سی والی ضروریات؟ جو ہماری گھریلو مقاصد کو پورا کرنے والی ضروریات ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اس کے علاوہ ہم پیسہ مانگتے ہیں اپنی کاروباری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ہمیں چاہیے زر اپنی کاروباری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، آپ کو آمدنی پیدائش حاصل کرنے ہیں، آپ کو زمین، محنت، سرمایہ تنظیم کو استعمال میں لانا ہے، تو ان کے معاوضوں کے لیے آپ کو زر چاہیے ہوتے ہیں، ان کے استعمال کے لیے آپ کو زر چاہیے ہوتا ہے، آپ کو کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے آپ کو زر چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنا کاروبار جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے نقد زر کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو جو ہمیں نقد زر چاہیے ہو کاروباری ضروریات کے لیے وہ ہمارا بن جاتا ہے بزنس موٹیوز. تو ٹرانزیکشن موٹیوز جو ہیں اس کے دو جز بن جاتے ہیں, پہلا ڈومیسٹک موٹیوز اینڈ دوسرا بزنس موٹیوز. یعنی کہ جو آپ کے روزمرہ کے خرچے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, کاروباری خرچے اور گھریلو اخراجات, اور ان دونوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو نقد زر کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. تو جب آپ نقد زر کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ نقد زر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ زر کی ڈیمانڈ کا فرسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن موٹیو. اس میں دو سب ایلیمنٹس آ جائیں گے, آپ کے ڈومیسٹک یعنی گھریلو ضروریات اور دوسرا آپ کی کاروباری ضروریات. اب جو آپ کی گھریلو ضروریات کے لیے آپ زر کی طلب کرتے ہیں اس کا انحصار ہوتا ہے آمدنی پر. اس کا انحصار ہوتا ہے آمدنی پر. اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہوگی تو آپ کی ٹرانزیکشنل ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوگی. یعنی کہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ کی گھریلو ضروریات پہ ہونے والے اخراجات زیادہ ہوں گے, کیونکہ آپ کی آمدنی زیادہ ہے تو آپ گھریلو ضروریات پہ خرچہ بھی زیادہ کریں گے, کاروباری ضروریات پہ خرچہ بھی زیادہ کریں گے. لیکن اگر آپ کی آمدنی کم ہے, اگر آپ کی آمدنی کم ہے تو آپ روزمرہ کے اخراجات بھی کم کریں گے, کاروباری اخراجات بھی کم کر دیں گے, گھریلو اخراجات بھی کم کریں گے. تو مقصد یہ ہوا کہ ایک شخص جس کی آمدنی زیادہ ہوگی اس کے ٹرانزیکشن موٹیوز جو ہیں وہ اس کے لیے زر کی طلب زیادہ ہوگی, اور ایک شخص جس کی آمدنی کم ہوگی تو ٹرانزیکشنری موٹیوز کے لیے اس کی زر کی طلب کم ہوگی. تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جو آپ کی ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی ہے اس کا انحصار ہوتا ہے لیول آف انکم کے اوپر. تو شرح سود جو ہے, شرح سود کے ساتھ ٹرانزیکشنری ڈیمانڈ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ کو یہ ڈایاگرام اس وقت نظر آ رہی ہے, اس ڈایاگرام میں شرح سود R1 سے بڑھ کر R2 ہو جاتی ہے, یعنی ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ گیا, شرح سود بڑھ گئی, مگر دا ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی جو ہے وہ ساکن ہے, وہ سیم ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو یہاں پر شرح سود میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی, مگر زر کی روزمرہ کی ضروریات کی جو طلب ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو سمجھ یہ آئی کہ زر کی روزمرہ کی ضروریات کی جو طلب ہے اس کا شرح سود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. شرح سود تبدیل ہونے سے اس طلب میں کوئی فرق نہیں آیا. تو اس طلب کا بیسک تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آمدنی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. آمدنی زیادہ ہو تو ٹرانزیکشن ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, آمدنی کم ہو تو ٹرانزیکشن ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. زر کی جو طلب ہم کرتے ہیں اس کا سیکنڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس تین موٹیوز ہوتے ہیں. پہلا تھا ٹرانزیکشن موٹیو, دوسرا ہوتا ہے پریکاشنری موٹیو. دوسرا موٹیو کیا ہوتا ہے جی؟ پریکاشن. پریکاشن نام سے ظاہر ہو رہا ہے, پریکاشن کہ کوئی ناگہانی ضرورت ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی حادثاتی یا ہنگامی معاملات کو نمٹنے کے لیے آپ کو پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو بیسک جو اس میں کرکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ زر کی طلب کرتے ہیں اپنی ناگہانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. آپ زر کی مانگ کرتے ہیں, زر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی ایمرجنسی کو پورا کرنے کے لیے, پریکاشنز کے احتیاطی طور پر. دیکھیں آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے, کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش آ جائے, بے روزگاری ہو جائے, کہیں نوکری چھوٹ جائے, کوئی اچانک بچے کی بڑی فیسیں ادا کرنی پڑ جائیں, کوئی دوسرے ہنگامی حالات آ جائیں. اگر آپ کاروبار میں ہیں تو آپ کی مشین اگر خراب ہو جاتی ہے, آپ کی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے, اللہ نہ کرے کوئی غیر متوقع کاروباری جو ہے نا مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں, جیسے آج کل ایک دم سے مشکلات آ گئیں,
कोरोना की वजह से। तो आप क्या करते हैं, आप मुस्तकबिल के हिसाब से अपने पास कुछ ज़र को महफूज रखते हैं कि भाई अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई नागहानी ज़रूरत पड़ जाए, तो आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उस मुश्किल से निकलने के लिए। तो जो आप ज़र की तलब अपनी नागहानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करते हैं, वो तलब आपकी कहलाती है प्रिकॉशनरी मोटिव, डिमांड फॉर मनी। ठीक हो गया जी। तो बेसिकली टॉपिक चल रहा है हमारा ज़र की हम तलब क्यों करते हैं, हम ज़र की मांग क्यों करते हैं, हम नकद ज़र की तरजीह क्यों करते हैं। तो पहली वजह थी कि हमें अपनी ज़रूरियात को पूरा करना होता है, उसके लिए हम नकद ज़र की तलब करते हैं, नकद ज़र की मांग करते हैं। और उन ज़रूरियात में हमने दो तरह की ज़रूरियात देख ली, घरेलू ज़रूरियात और कारोबारी ज़रूरियात। दूसरी अहम वजह है जी, हम नकद ज़र की मांग इसलिए करते हैं कि हमें अपनी नागहानी ज़रूरियात का पूरा करना होता है। तो अपनी नागहानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी आप ज़र की तलब रखते हैं। अच्छा, इसमें भी जो नागहानी ज़रूरियात के लिए ज़र की मांग होती है, उसका इन्हिसार भी आपकी आमदनी पर होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स की आमदनी ज़्यादा है तो वो एमरजेंसीज़ के लिए, वो नागहानी ज़रूरियात के लिए प्रिकॉशन, एहतियाती तौर पर अपने पास पैसा ज़्यादा रखेगा। अगर एक शख्स की आमदनी है ही कम, वो गरीब है, तो वो तो अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले, बड़ी बात है, तो लिहाजा वो अपने पास जो नागहानी ज़रूरियात के लिए पैसा रखेगा वो ज़्यादा नहीं होगा बल्कि कम होगा। ठीक हो गया जी। तो नागहानी ज़रूरियात का जो ज़र की मांग है, वो उसका इन्हिसार भी आपकी आमदनी पर होता है। अगर आमदनी ज़्यादा होगी तो प्रिकॉशनरी मोटिव्स की डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी, और अगर आमदनी कम होगी तो प्रिकॉशनरी मोटिव्स में जो डिमांड फॉर मनी है वो कम होगी। ठीक हो गया जी। तो अमीर लोग जो हैं वो अपने पास एहतियातन ज़्यादा पैसा रखते हैं, और जो बंदा पहले ही अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसा कमा रहा है तो वो एहतियातन या एमरजेंसीज़ के लिए ज़्यादा हिसाब किताब नहीं कर पाता, वो कम रखता है, क्योंकि वो तो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता है, उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर हो गया जी। तो केन्स ने 3 मुहर्रिकात बताए ज़र की तलब के। पहला मुहर्रिक था ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, तीसरा मुहर्रिक है स्पेकुलेटिव मोटिव, तखमीनी मुहर्रिक। तो अब तखमीनी मुहर्रिक को हम कहते हैं सट्टाबाजी, स्पेकुलेशन। तो सट्टेबाजी को आम स्टूडेंट्स जुआ समझ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ये जो केन्स ने स्पेकुलेशन बताई है, ये वो ऐसे हमारे जिसे हम जुआ समझते हैं वो चीज़ नहीं है। ये बेसिकली क्या होती है सट्टेबाजी या तखमीनी मुहर्रा, जिसमें आप मुस्तकबिल के हिसाब से फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, मुस्तकबिल का तखमीना लगा रहे होते हैं, अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। देखें, आपकी जो इकॉनमी है उसमें कीमतें और शरह सूद, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी कोई चीज़ें महंगी हो रही होती हैं, कभी सस्ती हो रही होती हैं, कभी शरह सूद बढ़ रहा होता है, कभी शरह सूद कम हो रहा होता है। तो लोग क्या करते हैं, जो उनके पास वो पैसे की मांग रख रहते हैं, तलब करते हैं कि वो मुख्तलिफ इदारों की कफालतें खरीद लें, सिक्योरिटीज़ खरीद लें, कुछ बॉन्ड्स खरीद लें, कंपनियों के शेयर्स खरीद लें, हिस्सेस खरीद लें, कि वो सस्ते दामों चीज़ खरीद लें, और जब कल को जब उनकी कीमत बढ़ जाए तो उस वक्त बेच दें और उससे मुनाफा कमा लें। तो मसलन अगर हमारे जो रियल लाइफ में अगर कोई शख्स अशिया को भी इस तरह से ख़रीद रहा है कि सस्ते दामों ख़रीद लिया, फिर उसे ज़ख़ीरा कर लिया, फिर बाद में जब वो चीज़ महंगे दामों हो रही है तो उसको बेच दिया, तो वो भी बेसिकली स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी का ही एक एलिमेंट कहलाता है। तो अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो आपको ये स्पेकुलेटिव मोटिव कहला जाएगा। तो बेसिकली ज़र की तलब करने के 3 मकासद हो गए, पैसे के नकद ज़र को तरजीह देने के 3 मकासद हो गए। पहला ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी रोज़मर्रा की ज़रूरियात, नागहानी ज़रूरियात और तखमीनी मुहर्रिक।
تو جو اسپیکولیشن موٹیو ہوتا ہے اس کا انحصار ہوتا ہے شرح سود پر. اسپیکولیٹنگ MSD اسٹینڈس فار اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی. زر کی تخمینی طلب, اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی. تو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی جو ہے اس کا انحصار ہوتا ہے شرح سود پر. اگر شرح سود زیادہ ہوگی جیسے R1 تو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی ہے MSD1. اور اگر شرح سود کم ہو جاتی ہے R2 تو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی MSD2 بڑھ کر ہو جاتی ہے MSD2. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر شرح سود کم ہو گئی تو زر کی تخمینی طلب بڑھ گئی. اس کے برعکس اگر شرح سود R2 سے بڑھ کر R1 ہوتی ہے تو زر کی تخمینی طلب MSD2 سے کم ہو کر MSD1 ہو جاتی ہے. تو اس سے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ شرح سود میں اور زر کی تخمینی طلب میں منفی تعلق پایا جاتا ہے. اگر شرح سود بڑھ جائے تو زر کی اسپیکولیٹو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, اور اگر شرح سود کم ہو جائے تو زر کی اسپیکولیٹو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اب کویسچن یہ بنتا ہے کہ ایسا تعلق منفی کیوں ہے؟ شرح سود کے بڑھنے سے اسپیکولیشن کم کیوں ہو رہی ہے, اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی کم کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس میں آنسر اس کا یہ بنتا ہے کہ دیکھیں, ایک شخص نے منافع کمانا ہے. اگر شرح سود زیادہ ہوتی ہے تو وہ شخص اسپیکولیشن کرنے کی بجائے اپنے پیسوں کو بینک میں جمع کرائے گا یا لوگوں کو قرضہ دے دے گا اور وہاں سے شرح سود کما لے گا, کیونکہ اصل بنیادی مقصد تو منافع کمانا ہے نا, پیسہ کمانا ہے. تو اب یہاں پہ اگر شرح سود زیادہ مل رہی ہے ان کو, بینکوں سے شرح سود زیادہ مل رہی ہے, تو وہ شخص چاہے گا کہ اسپیکولیشن نہ کی جائے بلکہ پیسے کو قرضے میں ڈھال دیا جائے, یعنی لوگوں کو قرضہ دے دیا جائے, بینک کو قرضہ دے دیا جائے اور وہاں سے سود کما لیا جائے. تو اسپیکولیشن ڈیمانڈ کم ہو گئی, سود قرضے بڑھ گئے. اور اگر شرح سود کم ہو جائے تو لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جب شرح سود تو کم ہے, اس وقت اگر ہم قرض دیں گے تو ہمیں منافع کم ملے گا, سود کم ملے گا. تو پھر وہ اپنے پیسوں کو قرضوں میں نہیں رکھتے بلکہ اسپیکولیشن کرتے ہیں, سٹے بازی کرتے ہیں. وہ حصص خریدتے ہیں, وہ سیکیورٹیز خریدتے ہیں, وہ سٹے بازی کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو مقصد سمجھ آنے کا یہ ہے کہ اگر شرح سود زیادہ ہوگی تو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ کم ہوگی, اگر شرح سود کم ہوگی تو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی زیادہ ہوگی. تو اسپیکولیشن ڈیمانڈ جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے شرح سود کے ساتھ. ٹرانزیکشنری ڈیمانڈ فار منی اور پریکاشنری ڈیمانڈ فار منی کا تعلق تھا آمدنی کے ساتھ. جو پہلے دو محرک تھے ان کا سود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, اور جو یہ تیسرا محرک ہے تخمینی محرک, اس کا شرح سود کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور منفی تعلق ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ تھی زر کی طلب, اور اس کے یہ تین محرک جو پروفیسر جے ایم کینز نے ایکسپلین کیے ہیں کہ زر کی طلب کے تین محرک ہوتے ہیں. پہلا ہے زر کی روزمرہ کی طلب, یعنی کہ ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی, جس میں دو ایلیمنٹ آ جائیں گے, گھریلو ضروریات اور کاروباری ضروریات. دوسرا ہے ناگہانی ضروریات کے لیے زر کی طلب, یعنی پریکاشنری موٹیو. اور تیسرا ہے زر کی تخمینی طلب, یعنی کہ پریکاشنری موٹیو. تو تین محرکات ایکسپلین کی ہیں پروفیسر جے ایم کینز نے. تھیری کا نام ہے لیکوڈیٹی پریفرنس تھیری. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ زر کی طلب کا سیگمنٹ ہے. ہمارا آج کے سیکنڈ سیشن کا جو سیگمنٹ ہے